3.5 سال چلا لی ہم نے جی برداشت کیا، باقی بھی چلا لیں گے. عوام نے برداشت کیا ہے، ملک کی عوام نے برداشت کیا ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے جانچ کا. میں عمران خان صاحب کو یہی جواب دینا چاہوں گا، ہم ملک کی مفاد کے لیے تھے، جمہوریت کی خاطر ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن اب ہم اپوزیشن میں آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم جو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے ہم ذاتی مفاد کے لیے نہ پہلے اقتدار میں تھے نہ پہلے کبھی آ چکے ہیں. ذاتی عوام کے مفاد کے لیے ہم آئے، جب بھی اقتدار میں بیٹھے عوام کے لیے، لیکن ہم نے برداشت کیا. آپ لوگوں نے جو وعدے کیے، ہمارے پاس 14 منسٹریاں تھیں، 6 پورٹ فولیو ہمارے پاس ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیے، وعدے کیے. 6 کیا تھا؟ نہیں 6 ہمارے پاس کتنے ابھی بھی 6 پورٹ فولیو نہیں تھے ہمارے پاس. ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو، ہمارے پاس 12 پورٹ فولیو تھے، ہمارے پاس 14. جی بالکل 12. ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ؟ دیکھیں نہیں ہے نا آپ لوگ، آپ کو نالج نہیں ہے. دیکھیں آپ کو یہ بات کر رہے ہیں وزارتوں کی. نہیں جیسمین ایک سیکنڈ منگی بھائی، وزارتوں کی بات میں نہیں کر رہی، انہوں نے بتائی ہے. شرمیلا آپ نے کہا نا کہ 6 وزارتیں فیلڈ سٹیٹ بنا دیا آپ نے ملک کو. خدا واسطے کی بات ہے 2018 میں بجلی نہیں ہوگی. وزارتوں کی باتیں میں نے کی نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ 12 یا 6 اور چاہیے. یہ بتا نہیں ہم نہیں مانگ کہاں رہے ہیں بھائی. ہم تو دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. مجھے نہیں پتا کیا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے برداشت کیا. ہم نے بولو چلو جمہوریت کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہم لوگ مجھے یہ بتائیں منگی صاحب، ایک آپ سے اشفاق احمد منگی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا ایگزیکٹ گلہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا دیکھیں بات ہے نیتوں کی. ٹھیک ہے، یہ بات تو شرمیلا بھی نے بھی مانی. ہم نے آصف علی زرداری کو، یعنی قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے سب سے پہلے جو آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ شپ کے لیے نومینیٹ کیا. اس کے بعد بڑی مہربانی، شکریہ. اس کے بعد آصف علی زرداری بہت شکریہ، میں نے شکریہ ادا کیا، بڑی مہربانی. اس کے بعد زرداری صاحب جب ہمارے پاس آئے، ایک سیکنڈ پہلے ان کے گلے تو سنیے پھر جواب دیجیے گا نا. تو پہلے جواب دینا 25 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس ہے نا. جب ہماری حکومت کو کہیں سے دھچکا لگا، ہمیں لگا کہ کچھ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن پھر ہم نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا. کس نے دیا ساتھ دیا؟ بتائیں نا کس نے یہ ساتھ دیا. آپ نے یہ ساتھ دیا کہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ بھائی ایک سیٹ ہمیں بہت دور تلک جائے گی. دور تک لے جاتے ہیں. ہم نے بہت اکوموڈیٹ کیا جیسمین، بہت اکوموڈیٹ کیا. یہ ساتھ دیا کہ ہمیں ڈکٹیشن دی، ان کو بھی کیا ہے، ان کو بھی کیا ہے، اور بھی ہم نے اپنے اتحادیوں کو کیا، سب کو کیا ہے. وہ کہہ رہے ہمارا نہیں دیا، ڈکٹیشن دی ہے. ڈکٹیشن ماننے والے ہیں خدا را، یہ ڈکٹیشن ماننے والے دین ہے. آپ لوگوں نے دی ایک سیٹ دو ورنہ الیکشن پوسٹ ہو جائے گی، اور یہ کر کے دکھایا لوگوں نے. منگی صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جب پیٹرولیم پرائسز پہ عوام کے لیے باہر آ گئے تھے نا تو باہر ہی رہتے. آپ نے بھی آنا جانا اتنا لگایا کہ اب آپ کی ساتھ تو خراب ہوئی نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. ہم لوگوں نے دوستی بڑھائی، ہم نے محبت بڑھائی، ہم نے عزت بڑھائی ملک کے عوام کی خاطر، عوام کے لیے، عوام کے لیے. کیا دیا آپ نے؟ دیکھیں پیٹرول کی قیمت بڑھی تو ہم باہر آئے تو پیٹرول کی قیمت کم کی. قیمت 8 روپے بڑھ گئی تو آپ واپس چلے گئے. نہیں اس کے بعد بھی ہم نے دیکھیں جب بھی کوئی بھی غلط اقدامات ہوا ہے تو اس پہ ہم نے اسٹینڈ لیا. ہم یہ مانتے ہیں کہ غلط اقدامات میں آپ نے اسٹینڈ لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سنک بھی ٹوگیدر کریں گے اور سوئم بھی ٹوگیدر کریں گے. چلو ہم جو تانے سن رہے تھے یاسمین، ہم جو تانے سن رہے تھے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، اب تو ہم باہر آ گئے نا. اب تو کم از کم ہم کیا کریں؟ اے جے کے الیکشنز دوبارہ کروائیں. دیکھیں ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہے، ہم نے بالکل، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے بالکل دوبارہ کریں، بالکل دوبارہ کریں، پھر مقابلہ کریں گے، تمام پارٹیاں آ جائیں. ابھی کیونکہ ابھی بھی داندلی ہوئی ہے الیکشن میں، اگر یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا کوئی اور کامیاب ہوا ہے تو داندلی ہوئی ہے. باقاعدہ وہاں آزاد کشمیر میں لوگ آج بھی سڑکوں پر ہے، بالکل 8,000 لوگ سڑکوں پہ ہیں، کوئی بھی اس الیکشن کو نہیں مان رہا. راج صاحب یہ بتائیے، اتنا تجربہ رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے جے کے الیکشنز کی دھاندلی یا اس پر کولیشن پارٹنرز کا الگ ہونا، یعنی کہ وہاں کے ایوان اقتدار پاکستان کو ہلا دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن دوبارہ ہونے کا کوئی پاسبلٹی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس حکومت کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں، جب 77 کے الیکشن ہوئے تھے تو جسٹس سجاد احمد جان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے دکان سجائی تھی تو دن کو ڈاکو لوٹ کے لے گئے. بات یہ ہے الیکشن کمیشن از خود کوئی چیز نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو حکومت سپورٹ نہ کرے اس کی اتھارٹی کو. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 55 ارب روپیہ، یہ میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں بات، 55 ارب روپیہ جو بین الاقوامی برادری نے ہمیں زلزلے کے بعد جو ریکنسٹرکشن کے لیے دیا تھا آزاد کشمیر سے، وہ لے گئے اس وقت میں بے نظیر انکم سپورٹ پر. ہاں 55 ارب روپیہ. کس طرح لے گئے؟
حکومت پاکستان ڈاکہ مارا, لوٹا, میرا کفن لوٹا, میرا کفن لوٹا ہوگا نا, کس طرح نکالے انہوں نے یہ پیسے؟ پیسہ ان کے پاس تھا نا, پیسہ ان کے پاس تھا, پیسہ ان کے پاس تھا, جو حکومت پاکستان کے پاس تھا نا, ہمارے پاس تو ڈائریکٹ نہیں آتا, ایرا کے پاس جو تھا. اچھا یہ لے گئے اور انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لگایا اور سوات لے گئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے پیسہ روک کے رکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اور الیکشن شیڈول کے دوران میں نے مزدور ووٹوں کی موجودگی میں, چودھری مجید صاحب کی موجودگی میں, عتیق خان کی موجودگی میں, اسلام آباد میں جو میٹنگ میں نے کہا جی اس کو روکے, یہ الیکشن میں برے اثرات مرتب کر رہا ہے, اس کو الیکشن کے بعد آپ خرچ کریں. یعنی ان سے 10-10 ہزار روپیہ دیتے تھے, ساتھ یہ لکھواتے تھے حلف نامہ کہ آپ ووٹ ہمیں دیں گے. یعنی جو کچھ بیت المال کا پیسہ پاکستان کا چیئرمین بیت المال کیا کرتا تھا ادھر آزاد کشمیر میں جا کر الیکشن میں, اس کے بعد یہ ہے, یہ بات آپ کو, اس کا کیا کام تھا, اس کا جا کر وہ تقریریں کرتا ہے بیت المال کے, وہ تقسیم کرتا ہے ادھر چیزیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے ایم کیو ایم سے پہلے ہی ہم نے مثلا یہ جو سیٹیں تھی پنڈی کی 2, اس پر ہم نے جو ہے وہ اس پہ اعتراض کیا ہوا تھا کہ اس پہ جعلی ووٹوں کا اعتراض ہے. جو پیپلز پارٹی کے 2 کینڈیڈیٹ جیتے, یہ الزام لگاتے ہیں جی پنجاب کو مداخلت, پنڈی کی سیٹیں جیت لینی چاہیے تھے ہمیں. اس پر جو ہے ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ اس کو درست کریں, ان کو. وہ ہمارا کیس ہے. ہم نے اوورآل بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, کل ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے الیکشن کے حوالے سے کہ جی آزاد کشمیر کے اندر. پھر میں آپ کو یاسمین اپنی بیان میں آپ اپنے میڈیا سے سارے پاکستانی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنی مرضی سے, اپنے ووٹ کے تقدس سے اپنے حکمران جو ہے منتخب کرنا ہے. میں پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کوئی جھگڑا ہے, میرے سر آنکھوں پر ہیں, اگر کل ان کو لوٹ منتخب کر لیں اس پہ میرا کیا جھگڑا ان کے ساتھ. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن, شرمیلا وہ یہ کہتے ہیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائے, اے جے کے لوگوں کو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے دیں. Everybody has rejected your elections by the way, and apart from that every decision that your government has taken is in the court. تو عدالتیں اسی لیے عدالتیں بیچاری آپ کے وزن اٹھا کے, ہمارا وزن, ان کا وزن اٹھا کے تھک گئی ہیں, ان کو ریلیف دے دے کے تھک گئی ہیں. اس پاکستان میں کسی کو ریلیف ملتا ہے تو مسلم لیگ نواز کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا. مر رہے لوگ سڑکوں کے اوپر, 4-5 لاکھ لٹیگیشن پڑے ہوئے 10-20 سال سے, کوئی نہیں سنتا ان کو, نہ آج سن رہے ہیں. وہ سڑکوں پہ نکلے تھے اس عدلیہ کو بحال کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پروگرام ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا ایک سروے ہوتا ہے, نادرا سروے کرتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیچھے آپ لوگ پڑ گئے. نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے ان دنوں میں مخصوص 10-10 ہزار روپے دیے. کیوں جھوٹ بولیں گے اتنے بڑے لیڈر؟ بھائی اگر ان کے پاس شواہد ہے تو چلے جائیں کورٹ میں چیلنج کریں. دیکھیں جا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فارم سردار عتیق کو دیے گئے تھے, انہوں نے بانٹے. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ سردار عتیق آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ سردار عتیق تو ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے بھائی. راجہ صاحب سردار عتیق ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. سردار عتیق تو بھی ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں آپ سرد کروں 5, میں آپ سرد کرتا ہوں, ان کو نہیں پتا 5 سیٹیں جو تھی جو عتیق خان اپنے کینڈیڈیٹس کو لڑا رہا تھا وہ ان کے ساتھ ملا ہوا. مثلا اس کو جب ایئرپورٹ پر روکا, انہوں نے باہر جانے سے, عتیق خان کو باہر جانے سے روکا, شام کو گیلانی صاحب نے اس کو جہاز دیا, اس سے کہا جو صبح ہوا تھا سارا غلط فہمی پر مبنی تھا. بات یہ ہے عتیق خان ان کے ساتھ شامل ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب میرے خلاف ادبیت باب ہوتا, آپ کو ساری بات ہو گئی اس دوران کا, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں پتہ ہے. اب بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں میرے گردن پہ چھری چل رہی ہے, وہ رونے والے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں گردن پہ چھری چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بات یہ ہے کہ اچھا آپ مجھے بھی ہرانا چاہتی ہیں تو ہرا لیں. یہ جو مجھے لوگوں نے ووٹ دیا نا, دھاندلی ہوئی ہے یہ بتا دیں. گردن پہ چھری تو چلنے کی بات یہ ہے, 2 سیٹیں جو جیتے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بتا دیں, ہاں یا نہ. میں نے الیکشن جو ہے, میں آپ کو عرض کروں اپنا جاسمین, میں نے الیکشن جو ہے وہ ایشوز پر لڑا ہے, ان ایشوز پر لڑا جس سے مجھے بات کر کے نکالا گیا تھا. مجھے اپنے حلقوں پہ لوگوں نے انہوں کو کھڑے رہ کے, میں آپ کو بتاؤں میری بات سنیں, جس شہر میں میں رہتا ہوں میرا ایک گھر ہے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں وہاں پر, کوئی برادری نہیں وہاں پر. مجھے اس حلقے کے لوگوں نے اس ایشوز پر جو ہے نا, ایشوز پر مجھے منتخب کیا. میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں, عوام بھی جانتی ہے آپ کو. خالی میں اچھا چلے ایک یہ سوال, اگر ان کا بھی سوال جینوئن سوال ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں, آپ بتا دیں. یہ کہتی ہے کہ آپ جن 2 سیٹوں سے جیتے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا جی, اگر یہ مجھے ہرانا چاہتے ہیں زبردستی تو ہرا لیں, مطلب میں کیا کر سکتا ہوں. اگر لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تو اس میں موقف یہ ہے کہ اگر میرے پاس کیا طریقہ کار ہے, میری بات, عتیق خان میرے خلاف ہے, حکومت پاکستان میرے خلاف ہے, میں دھاندلی کہاں سے کرواؤں گا؟ میرے پاس جاسمین, میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, میں قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک حلقے کا الیکشن لڑ سکتا جو ذاتی جو راجہ صاحب یہ بتائیں, راجہ صاحب عتیق آپ کے خلاف حکومت وقت آپ کے خلاف, اس کا بیٹا آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا, پھر بھی آپ جیت گئے, تو آپ کے حلقوں میں دھاندلی نہیں ہوئی نا.
میں یہی بات ہے نا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عتیق خان کا بیٹا جو ہے اس کو مظفر آباد اس کے ساتھ لوگوں کو نفرت تھی، وہ وہاں سے دارالخلافہ منتقل کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس کو خلاف ووٹ پڑے، عتیق خان کے بیٹے کو وہ شکست ہوئی ہے اس کے باپ کے کردار کی وجہ سے۔ میں ان کا کوشچن نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایشوز پہ ووٹ پڑے، اور ویسے بائی دا وے یہ کافی ہیوی ویٹ فگر ہے، دھاندلی کر کے آپ ان کو ہرا نہیں سکتی۔ نہیں جیسمین پلیز دیکھیں، کیا یہ الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ آپ نیوٹرل رہیں، میں نیوٹرل ہوں، میں خالی کہہ رہی ہوں بہت محترم ہے، بہت سینئر ہیں، میں بڑی چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہوں سیاست کی، لیکن بتا دیں کہ اگر باقی پورے الیکشن میں دھاندلی ہو اور میسو ریگنگ ہوئی ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں، جی حکومت بھی تھی اور سردار عتیق بھی ہمارے ساتھ تھے اور گورنمنٹ مشینری بھی، لیکن یہ 2 سیٹیں جو جیتے اس پہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا آپ نے ہرانے کی پوری کوشش کی لیکن پھر بھی وہ بچ گئے نا، شروع میں انہوں نے کہا ایک سیکنڈ میری بات، جیت گئے نا، اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوئی۔ لاسٹ 10 سیکنڈ سر، کیا ہو الیکشنز دوبارہ ہو؟ کیا ہو؟ بالکل دوبارہ ہوں، دوبارہ جی۔ آزاد کشمیر کی عوام بھی یہی چاہتی ہے اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، بائیکاٹ کیا ہے ہم کشمیر لوگ۔ کی عوام نے تو یہ نہیں کہا۔ جیسمین میری بات سنیں، نواز لیگ وہاں کھڑے ہو کے میاں صاحب چلا رہے ہیں کہ ہماری فوج بدماش، ہماری فوج کی غلطیاں، ہماری فوج یہ، ہماری فوج وہ، بھارتی فوج کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، جو قتل و غارت جنہوں نے مچائی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو ان کو جیتنا تھا یا ہارنا تھا؟ میرا کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا۔ تمام گیسٹ سے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انفارچونیٹلی ایک بڑا میس بن گیا ہے، دس ہیز گیون اے ویری ویری رانگ میسج ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ اینی وے اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے فیس بک پہ فیڈ بیک دیتے رہیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔